نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ کی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیک کرتے ہوں۔ اسٹار ورلڈ ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں فیاض حاضر ہے، اور آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی مایہ صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی اور جن صعوبتوں سے گزرے ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ واقعہ شروع کریں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت موصول ہو سکے اور آپ لوگ اس کو واچ کر کے ہمیں اپنے کامنٹ سے آگاہ کر سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی کامنٹس ملیں، آپ لوگ لائک کریں، آپ لوگ سپورٹ کریں، تو یہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا سورس ہوگا۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم انکریج ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ تو چلیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اسلام کی خالص صحبتیں جو برداشت کی ہیں ان کے حوالے سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مسائل۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا، اور اگر زندگی چاہتی ہو تو اسلام سے پھر جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے میں لوگ اتار جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے جو جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے یہ دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دی۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے خواب میں فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو انہوں نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کا کہنا شروع کی
اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہی گھروں سے نکل آئیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوئے۔ تو یہ تھے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو آپ لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ ان کی صحبتیں، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، ان کا جوہد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے تھا، کسی دنیا کی غرض و غایت کے لیے نہیں تھا۔ ہر قسم کی لالچ سے پاک بے لوث ہو کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ آج جو یہ دین ہمیں ملا ہے تو یہ انہی کی قربانیوں کا اثر ہے کہ یہ دین آج ماں کی گود میں ہمیں ملا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے حصہ کا دین خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سب کی ذمہ داری یہ ہم سب پہ لازم ہے اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کو سمجھ لیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جن انسانوں کو نہیں پیدا کیا، اگر وہ پیدا کیے بھی ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو وہ بندگی سکھانے کے لیے اللہ کریم ہمیں کتاب نازل کی، کتاب دی، اور اس کتاب ہی میں ہماری رہنمائی۔ تو اس دین کی محنت کے لیے ان لوگوں نے کاوشیں کی۔ واقعی ان کی یہ قربانیاں تاریخ نے سنہری الفاظ سے لکھی ہیں، تا قیامت کے لیے لکھی رہیں گی، اور تا قیامت ہر انسان جو ہوگا، جو پیدا ہوگا دنیا میں، ان بافخر لوگوں کے نام عزت سے پکاریں۔ اور آج بھی، کل بھی، قیامت تک ہر انسان یہی کہے گا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اتنا بڑا لقب، اتنی بڑی عزت۔ اور تھوڑی سی بات لمبی کرتا چلوں کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کی مثال آسمان کے تاروں کی سی دی اور کہا ہے کہ اے میرے امتیوں، تم میں سے کوئی بھی میرے اصحاب کرام میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لیں، وہ کامیاب ہے۔ اور تاروں کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی اپنے اصحاب کرام کو، کیوں یاد کیا ستاروں کی طرح کہ جب آپ ستارے کو جس اینگل سے بھی دیکھو گے تو وہ چمکے گا، جس اینگل سے بھی دیکھو تو پوری دنیا میں اللہ کریم کو بہت بڑی عزت دی ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام جن کی محنت کی بدولت تاکہ قیامت چمک رہے ہیں اور چمکیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں، ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کریں، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور میں اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ واقعہ پیار محبت کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے اور آباد رہیں، اپنا بھول اور ڈھیر سارا خیال رکھیں۔